اچھا ایک اور برطانیہ سے ریلیٹڈ ہی ایک سٹوری ہے، وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ بی بی سی کے اوپر ایک خبر آئی جس میں ایک بچی جس کی پاکستان سے شادی ہو کے وہ یہاں آتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ اس کی فورسڈ میرج ہوئی تھی، جبری طور پر اس کی گھر والوں نے شادی کر دی کہ برطانیہ میں فیملی سیٹل ہے، تو برطانیہ کے حوالے سے بڑے بڑے خواب وہی جو اسٹوڈنٹس بھی لے کے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ آ کے گھر والوں نے اسے کہا کہ برطانیہ کے لوگ اچھے نہیں ہوتے اور وہ باہر نہیں جا سکتی، اور وسوسے برطانیہ کے حوالے سے ڈال دیے، اس کا کانفیڈنس ختم کر دیا، گھر تک محدود کر دیا، گھر میں کام کروایا، مارتے پیٹتے رہے۔ پھر ایک دن جب بہت جو اس کے بس سے باہر ہوئی چیزیں، کئی سالوں تک وہ یہ سہتی رہی، پھر ایک دن پولیس کو کال کی تو پولیس آ گئی۔ تو میرا سوال یہ کہ برطانیہ جیسے ملک میں سب سے پہلے تو جہاں پہ اتنے سخت قوانین ہیں خواتین کی پروٹیکشن سے متعلق، کیا ابھی بھی یہاں پہ ایسی فیملیز ہیں جس میں ایسے لوگ جو ہیں خواتین ان کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوئی گنجائش موجود ہے کہ وہ خوف کی وجہ سے اگر رپورٹ نہیں کر پا رہی تو ایسے کیسز ہو رہے ہیں؟ دوسرا، جن بچیوں کی شادیاں یہاں ہو رہی ہیں یا جن بچیوں کی شادیاں پاکستان میں ہو رہی ہیں، بھلے سے وہ ایک ریلیجن ہے یا ایک ملک ہے، کلچرل ڈفرینس آتا ہے، اور سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جب آپ اپنی بچی کی شادی کر رہے ہیں برطانیہ میں تو کم از کم اس کو اتنا تو لکھا پڑھا کے سمجھا کے، یا آپ خود بھی سمجھیں کہ برطانیہ میں اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو آپ اس طرح سے پولیس کو رپورٹ کر سکتے ہیں، کوئی پڑھ لکھ کر آئیں، مطلب اتنا ہی آپ آنکھیں بند کر کے برطانیہ میں آ رہے ہیں، پھر جو یہاں پہ اوبیسلی جو پہلے موجود ہوتا ہے وہ آپ کو جو بھی پڑھائے گا آپ کو لگے گا ہاں برطانیہ ایسا ہی ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ ویسے ہے بڑا ریئر کیس ہے، کیونکہ یہاں دیکھا جائے تو آپ کے پڑوس میں آواز چلی جائے تو وہ بھی کمپلین کرتے ہیں۔ یہ انہی علاقوں میں ممکن ہے جہاں ہمارے جن کو کہتے ہیں ٹپکلی دیسی علاقہ، یا ایسی جگہ پہ جہاں فارم ہاؤس ٹائپ یا ولیجز وغیرہ میں ہو۔ ادروائز آپ دیکھیں یہاں لندن میں جیسے ہمارے پڑوس میں لوگ رہ رہے ہیں تو ان کو کوئی ایسی خدا نہ خاصا آواز جاتی ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ہے تو کہیں نہ کہیں پتہ چل جاتا ہے، وہ یہ بڑا ریئر کیس ہے۔ لیکن اصل بات امریکہ یہ ہے میں کہ بھی جو آپ ایسے نے کیسز جو ہیں وہ ہوئے ہیں، جی برطانیہ میں بالکل ہوئے ہیں 2014 میں اینٹی سوشل بیہیویئر کرائم اینڈ پالیسنگ ایکٹ کے تحت باقاعدہ جو ہے وہ قانون بن کے پھر سال کی اس میں قید بھی رکھی گئی تھی، اور ابھی ریسنٹلی جو ہے 30 مقدمات اس حوالے سے آئے تھے جس میں سے 16 میں سزا ہوئی ہے، اور مزید جو ڈیٹا ہے وہ ایک جو خیراتی ادارہ اس حوالے سے کام کر رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 624 کالز ایسی موصول ہوئی ہیں پچھلے کچھ عرصے میں جس میں یہ کہا گیا کہ ہمارے ساتھ ایسے ہی معاملات ہوئے ہیں کہ پاکستان سے شادی کر کے آ گئے، زبردستی ہوئی ہے یا جیسے تیسے ہوئی ہے، اور یہاں پہ آ کے ان کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو ہو تو رہے ہیں۔ نہیں ہو رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا تھا۔ دوسرا اس کا یہ ہے کہ واقعی پیرنٹس کو بھی سوچنا چاہیے، اگر آپ بچی کو اپنے یا بچے کو، یا لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ سسرال والے بڑا تنگ کرتے ہیں، میں کئی ایسے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہوگا، دیکھا بھی ہے، جن کو سسرال والوں نے بردر لاز نے یہ سال جن کو انہوں نے مارا بھی ہے، پیٹا بھی ہے، اس کو ڈرایا ہوا ہے کہ ہم تمہارے کاغذ نہیں بننے دیں گے۔ یہ ہوتا ہے، یہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جو بندہ وہاں سے آتا ہے اس بیچارے کو انفارمیشن نہیں ہوتی، اس کے پاس نالج نہیں ہوتا۔ اگر ہم اتنا اس کو بیسک نالج دے دیں کہ اس ملک میں اگر پرابلم ہو تو کیسے ہینڈل کرنا کچھ، اور وہ اس کے لیے آج کے دور میں کم سے کم آج کے دور میں ناممکن نہیں ہے۔ آپ وہاں بیٹھے بھی گوگل کر سکتے ہیں، مختلف چیزیں سوشل میڈیا یوز کر سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم تھوڑا سا بچیوں کو خاص کر بچیوں کو یہاں بھیجتے ہوئے، اور پھر ہم نا ایک بڑا غلط کرتے ہیں کہ باہر سے جو آیا بندہ اس کی ہم انویسٹیگیشن ہی نہیں کرتے۔ آپ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو باہر سے آیا ہے اس کے پاس پیسہ ہوگا، بچی کو ہماری کو انگلینڈ لے جائے گا یا یورپ لے جائے گا، جہاں بھی لے جائے گا، تو ہم اس کو رشتہ دے دیتے ہیں۔ دیکھیں بچی کے لیے ملک کے باہر جانا یا کسی اچھے ملک میں جانا تو امپورٹنٹ ہوگا، لیکن اس کا جیون ساتھی جو ہے وہ ایک عام ایسا انسان ہو جو اس کو عزت، احترام، محبت دے سکے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ وہاں جہاں پہ بھی ملے اس کو قدر کرنی چاہیے۔ اچھا یہ کیس ہے نا، کیونکہ وہ پوری سٹوری سامنے آئی، انہوں نے اصل نام نہیں بتایا لیکن بہت تحقیق کے بعد اور تمام ایویڈنس کے ساتھ اور اس خاتون سے، اس لڑکی سے پوری بات کرنے کے بعد اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ فورسڈ میرج تھی، یعنی کہ اس کی رضامندی اس شادی میں شامل نہیں تھی۔ اب یہ ہم لوگ جانتے ہیں پاکستان کے حوالے سے بات کر لیں، بعض اوقات انڈیا کے حوالے سے، دیگر ممالک کے حوالے سے، کہ والدین جو ہیں چاہے وہ ملک کے اندر شادی کریں باہر کریں، اگرچہ اب یہ کلچر چینج ہو رہا ہے لیکن ابھی تک یہ ایسے لوگ موجود ہیں جو خاص طور پہ لڑکی کی رضا بالکل بھی اس میں وہ نہیں لیتے، اور یہ اگرچہ یہ وہاں پہ بھی جرم ہے، یہاں پہ بھی جرم ہے، لیکن یہ پریکٹس جو ہے کی جا رہی ہے۔ تو کوئی تو لوگ ہونے چاہیے نا آس پاس جو ان چیزوں کو پہلے مرحلے کے اوپر ہی روکیں۔ جیسے آپ بات کر رہے تھے نا کہ بہت ریئر کیس ایسے ہوتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ قبل ہی سارہ شریف نامی ایک بچی تھی، اب وہ اپنے ہمسایوں کی موجودگی میں، اور وہ اس کو
نہ صرف جان لی گئی, بہت عرصے سے وہ تشدد کا شکار تھی اور آس پاس لوگ یعنی کہ ہوتے تھے. تو شاید اب وہ رجحان بدلتا جا رہا ہے کہ آپ کے ہمسائے میں کیا ہو رہا ہے, ہمارا اس سے کنسرن نہیں, کوئی کسی کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے, ہم کیوں انوالو ہوں, ہم کیوں پولیس کو بتائیں, پھر ہم سے انویسٹیگیشن ہوگی. تو اس رجحان کو بھی بہرحال چینج ہونے کی ضرورت ہے, اور خاص طور پہ جہاں پہ بھی لگے کہ آپ کی وجہ سے کسی شخص کی جان بچ سکتی ہے, آپ کی وجہ سے کوئی ظلم سے نجات پا سکتا ہے, تو ٹھیک ہے اس شخص کو تو اپنے کیئر کرنی چاہیے, اس کو تو علم حاصل کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی بھی وجہ سے اس کے اوپر بیجا انداز میں تشدد کیا جا رہا ہے, اور یہ کیس تو ہے بہت ریئر ہے کہ اس کو طویل عرصے تک گھر کے اندر ہی محبوس رکھا گیا, اور بالکل یہ تو کسی بھی سوسائٹی میں جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. تو بہرحال ارد گرد رہنے والے لوگوں کو بھی تھوڑا سا اپنی آنکھیں جو ہے مزید کھول کے رکھنی چاہیے. لیڈرز ہوتے ہیں ہمارے, بزرگ ہوتے ہیں, محلے میں ہوتے ہیں, علاقے میں ہوتے ہیں, مساجد میں ہوتے ہیں, اس طرح کی جگہ پہ یہاں کے لوگ کیوں پولیس سے ڈرنا شروع ہو گئے؟ یہ تو پاکستان میں ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم کوئی بھلائی کرنے جائیں پولیس تو ہمارے ہی پیچھے پڑ جائے. یہاں پولیس سے تو کوئی ڈرتا نہیں. میں نے جو پولیس کے ساتھ یہاں حالت ہو رہی ہوتی ہے آپ تو حیران ہوتے ہیں, لیکن وہ بات یہ ہے کہ شاید ہم اپنی زندگیوں میں اتنا مگن ہو چکے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے نہیں ہیں. تھوڑا سا ہمیں واقعی یہ بات صحیح ہے احمد بھائی کی, ہمیں تھوڑا سا اپنے آنکھیں کھولنی چاہیے ہمارے اوس پڑوس میں کیا ہو رہا ہے. اگر آپ کو کوئی ایسی خاتون نظر آتی ہے, کوئی ایسا مرد نظر آتا ہے, کوئی بزرگ نظر آتا ہے, کوئی بچہ نظر آتا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نارمل بہیو نہیں کر رہا, تو تھوڑا سا اس پہ نظر رکھیے, تو آپ کو کوئی نہ کوئی چیز مل جائے گی اس میں. کیونکہ یہ ایسا ہے, یہاں گھر بھی اتنے بڑے تو ہوتے نہیں کہ آواز باہر نہیں جائے گی, کہیں نہ کہیں سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس گھر میں کچھ اب نارمل ہو رہا ہے. تو پھر آپ اس کو اگر آ رہا ہے تو سوشل والوں کو آپ میسج ہی آپ نے کرنا ہے ان کو, انونیمس آپ کرتے ہیں, ان کو کہہ دیجیے کہ مجھے مسئلہ یہ مجھے فیل ہو رہا ہے, وہ خود ہی پھر انویسٹیگیٹ وہ کر لیتے ہیں. بالکل بڑا اہم آپ نے پوائنٹ جو ہے وہ ریز کیا ہے. نیلم, وہی بات جیسے فروخ شمسی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے اینڈ پہ جو غلطی ہے, یعنی کہ جو ایز اے کوئی اسٹوڈنٹ آ کے اگر اس سسٹم کو مس یوز کر رہا ہے تو وہ یار وہ اپنے والدین کا پیسہ لگا کے آ رہا ہے, وہ تو سوچے. لیکن یہ انڈیویجول کیسز ہیں. سب سے پہلے تو سسٹمز کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے, جس جانب آپ نے بھی توجہ دلائی, کہ چاہے وہ یونیورسٹیز کے سسٹم ہیں, چاہے وہ ازائلم کے سسٹم ہیں جو ڈائریکٹلی لنک ہے گورنمنٹ کے ساتھ, اور اب مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ آہستہ آہستہ اس جانب حکومت جو ہے وہ جا بھی رہی ہے. اب اگر خدا نہ خواستہ اس کی لپیٹ میں وہ لوگ بھی آئیں گے جو واقعی ڈیزرو کرتے تھے, تو اس کا بھی کوئی راہ نکلنا تو چاہیے. لیکن بہرحال ہم جانتے ہیں کہ عموماً ہوتا ہے ایسا ہی ہے کہ جب پھر کوئی سختی ہوتی ہے اس کی لپیٹ میں تمام لوگ ہی آ جاتے ہیں. بالکل, سسٹم اس لیے بننا امپورٹنٹ ہے فاروق شمسی صاحب. میں تو ایسے جو لوگ آ رہے ہیں جو کہ غلط پریکٹسز میں ہیں یا جو سسٹم کو ابیوز کر رہے ہیں ان کی فیور میں نہیں ہوں, لیکن میں سسٹم پہ بھی سوال اٹھانا چاہتی ہوں نا کہ اگر کوئی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو آپ سب کو نہیں کہتے کہ گاڑیاں لے کے اپنے گھروں کو جائیں, اب کوئی گاڑی نہیں چلائے گا. آپ اپنا سسٹم بناتے ہو کہ جو خلاف ورزی کرے گا اس کے لیے قانون سخت ہوگا, اور ایسے قوانین بنا دیے جائیں گے کہ سب کے ذہن میں ہوگا کہ جس نے کوشش بھی کی قانون توڑنے کی تو اس کو اتنا فائن یا اس طرح جرمانہ ہو سکتا ہے. تو یہاں کا سسٹم جو ہے, جب کووڈ آیا تو ریکارڈ ایڈمیشنز ہوئے یہاں پہ, اور جو برطانیہ کی اکانومی تھی اس کو سب سے بڑا سہارا جو تھا وہ کوارنٹین کیسز کے جو ہوٹلز ہو رہے تھے وہ اور اسٹوڈنٹس کی وجہ سے ملا. اب وہ وقت نکل گیا ہے تو اب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کی ڈبل اسکروٹنی ہوگی, تو یہ بھی تھوڑا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. نہیں دیکھیں, بات یہ کہ ہر ملک نے اپنے مفادات کو مد نظر رکھنا ہے نا. اس وقت ان کی ضرورت کیا تھی, ہمارے برطانیہ کی ضرورت کیا تھی, وہ اس وقت کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا. آج کیا ضرورت ہے, کیا مسائل ہیں, وہ اس حوالے سے بات کریں. ایک وقت یہ تھا, یہ ہیون تھا ان لوگوں کے لیے جو پیسہ لوٹ کے یہاں لے آتے تھے, کوئی ٹیکس فری ہوتا تھا, ہر چیز ہوتی تھی. اب یہ ان پہ بھی ٹیکس لگانے کی باتیں کر رہے ہیں. وہ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب انہوں نے بھی اپنے مفادات کو دیکھنا ہے. ایک لوپ ہول کسی اسٹوڈنٹ نے بتا دیا نا, کسی نے پیچھے فون کر کے کہہ دیا کہ بھائی میں تو یہاں پہ آیا تھا, جاب نہیں مل رہی تھی, میں نے اسائلم اپلائی کر دیا, تم بھی آ جاؤ, آتے ساتھ ہی اسائلم اپلائی کر دینا. پیچھے انہوں نے راہیں جو ایسے ہی ہوتا ہے, آپ کو پتا فون کر کے پھر جو بھی آ رہا ہے وہ, تو آپ نے سسٹم میں اتنے لوپ ہولز رکھے, کچھ لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور آپ کو بھی نہیں پتا کہ اب ان کو آپ دے بھی چکے ہوں گے اسائلم, اور انہوں نے پیچھے فون کر کے مزید لوگوں کو خراب کیا. تو خیر خود بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی. میں خود ایک ایسے کیس کو بھی ذہن میں بات آ گیا آپ کی اس حوالے سے, جو کہا کہ ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے ایک مخصوص حوالے سے کیس کر دیا, ان کا کیس بن نہیں رہا تھا, وہ ہو گیا, اس کے بعد انہوں نے اسی طرح لوگوں نے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا. ایسے بہرحال آتے ہیں, اور ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی بھی کرنی چاہیے جو اگر خود غلط راستے کو چن رہے ہیں یا لوگوں کو ایڈوائز کر رہے ہوں, تو چاہے وہ یہاں پہ کریں چاہے وہ کسی اور جگہ پہ کریں, تو اس کی پہلے ہی اسٹیپ کے اوپر حوصلہ شکنی کر دینی چاہیے, اور جو لا آف دی لینڈ ہے یقینی طور پہ وہ تمام چیزوں پہ مقدم رہتا ہے.